پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر سیشن 1 میں میں آپ کو آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت سوم سے سبق نیکی کا بدلہ پڑھاؤں گی، اس کی تفصیلات سمجھاؤں گی اور کتاب کی مشق کا کچھ کام ہم کاپی میں کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت سوم کا صفحہ نمبر 18 کھولیے۔ اس صفحے پر سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں سبق ہے نیکی کا بدلہ، صفحہ نمبر 18 یعنی 18، سبق ہے نیکی کا بدلہ۔ اب میں سبق کی بلند خوانی کروں گی اور آپ بھی میرے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ تو آئیے سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک جولاہا رہتا تھا جس کا نام رحمو تھا۔ وہ اور اس کی بیوی دن رات کپڑا بنتے۔ جب کپڑا تیار ہو جاتا تو رحمو اسے شہر میں بیچ آتا۔ ان پیسوں سے مشکل سے گھر کا خرچ چلتا۔ ایک روز رحمو کپڑا لے کر شہر گیا اور دکاندار کو کپڑا دکھایا۔ دکاندار نے کپڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، اس کپڑے کے کتنے پیسے لوگے؟ رحمو بولا، 100 روپے دے دو۔ 100 روپے؟ دکاندار نے حیرت سے کہا، آج کل بازار میں مندہ ہے، میں 20 روپے دے سکتا ہوں۔ منظور ہو تو لے لو ورنہ کسی اور دکان پر لے جاؤ۔ رحمو نے چپ چاپ 20 روپے لیے اور کپڑا دکاندار کے حوالے کیا۔ ان پیسوں سے اس نے کھانے پینے کا سامان خریدا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی رحمو نے گاؤں میں قدم رکھا ہی تھا کہ اسے بیری کے درخت کے نیچے ایک زخمی کونج نظر آئی جس کے پر میں ایک تیر گڑا تھا۔ رحمو کو اس پر بہت رحم آیا۔ اس نے کونج کو پکڑا اور آہستگی سے اس کے پر سے تیر نکال دیا۔ تیر نکلتے ہی کونج پھڑ پھڑائی اور اڑ گئی۔ کونج ابھی فضا میں بلند ہی ہوئی تھی کہ ایک شکاری آن پہنچا۔ تم نے میری کونج اڑائی ہے؟ شکاری بولا۔ ہاں، وہ زخمی تھی، رحمو نے جواب دیا۔ تم نے میرا شکار اڑا دیا، اب میں رات کا کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ شکاری نے کہا، ناراض مت ہو، یہ لو کھانے کا سامان، میں اپنے گھر کے لیے لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ گھر لوٹ گیا۔ رحمو کو خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ رحمو نے اسے تمام قصہ سنایا اور دونوں بھوکے ہی لیٹ گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رحمو نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک ننھی منھی لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ لڑکی سردی سے کپکپا رہی تھی۔ رحمو اسے اندر لے آیا۔ اس بچی کا نام سارا تھا۔ بیٹی، تمہیں سردی لگ رہی ہے، ادھر بستر میں آ جاؤ۔ رحمو کی بیوی بولی، ہم تمہیں اس وقت کھانے کو کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح ہم تمہارے کھانے کا بندوبست کر دیں گے۔ سارا کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا، مجھے ان ہمدرد لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بولی، آج سے آپ آرام کریں گے اور میں اس کھڈی پر کپڑا بنا کروں گی۔ مجھے بہت اچھا کپڑا بننا آتا ہے۔ میں آج سے آپ لوگوں کے پاس رہا کروں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ جب میں کپڑا بنوں تو کوئی میرے کمرے میں نہ جھانکے۔ دوسرے دن سارا کمرے میں گھس گئی اور کپڑا بننے لگی اور ساتھ گانا بھی گاتی جاتی۔ جب وہ کپڑا لے کر باہر آئی تو دونوں میاں بیوی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اتنا عمدہ کپڑا، ملائم اور نرم! رحمو نے سارا کو گلے سے لگا لیا۔ رحمو جب وہ کپڑا شہر لے کر گیا تو دکاندار نے اسے ہاتھوں ہاتھ خریدا اور بہت زیادہ قیمت دی اور آئندہ بھی اسی قسم کا کپڑا لانے کو کہا۔ رحمو اتنے روپے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ امیر کبیر ہو گیا۔ ایک رات بیوی نے رحمو سے کہا،
سارا ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے، وہ کچھ کمزور ہو گئی ہے اور آج اس کے گانے میں بہت درد تھا۔ ہاں، ریمو بولا۔ بیوی نے پھر کہا، تم نے کبھی سوچا کہ سارا نے ہمیں کمرے میں جھانکنے سے کیوں منع کیا ہے؟ چلو آج جھانک کر دیکھیں تو صحیح۔ دونوں دبے پاؤں اس کمرے کی طرف گئے اور ذرا سا دروازہ کھول کر جھانکا۔ ارے! ریمو کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کمرے میں کھڑکی کے قریب ایک کونچ بیٹھی اپنے پروں کو چوٹ سے نوچ نوچ کر اس کا کپڑا بن رہی تھی۔ وہ دونوں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے اور جلدی سے واپس ہوئے۔ وہ دونوں افسردہ تھے۔ صبح جب دیر تک سارا کمرے سے باہر نہ آئی تو انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن افسوس وہاں کچھ سفید پر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے اور کمرے میں کوئی نہ تھا۔ انہیں اپنے وعدہ خلافی پر بہت افسوس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن دونوں سمجھ گئے کہ سارا کون تھی۔ بچوں، یہ تھی اس سبق کی بلند خوانی۔ آئیے میں اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جیسے پہلا لفظ ہے جولاہا۔ جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو۔ جو لوگ کپڑا بنتے ہیں انہیں جولاہا کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مندہ۔ مندے کا مطلب ہوتا ہے کاروبار نہ ہونا یا کاروبار میں تیزی نہ ہونا۔ تیسرا لفظ آپ کو یہاں مشکل لفظ نظر آ رہا ہوگا، کونچ۔ کونچ کا مطلب ہے ایک پرندہ، ایک ایسا اڑنے والا پرندہ جس کو شکاری آسانی سے شکار کر سکتا ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اگلا لفظ ہے ہمدرد۔ ہمدرد جو دوسروں کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو۔ بندوبست۔ بندوبست کا مطلب ہے انتظام۔ کھڈی۔ کھڈی ایک ایسی مشین، لکڑی کی بنی ہوئی ایک ایسی مشین کو کہتے ہیں جس پر کپڑا بنا جاتا ہے، اور جولاہا اس کھڈی کی مشین پر کپڑا بنتا ہے۔ عمدہ۔ عمدہ کا مطلب ہے اعلیٰ، اچھی کوالٹی کا، اچھی قسم کا۔ اگلا لفظ ہے دبے پاؤں، یعنی آہستگی سے، بالکل خاموشی سے۔ افسردہ۔ افسردہ کے مطلب اداس ہونا یا دل گرفتہ ہونا یا رنجیدہ ہونا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے اس سبق کے مشکل الفاظ۔ اب میں آپ کو اس سبق کی تفصیلات سمجھاتی ہوں۔ نیکی کا بدلہ۔ جیسا کہ اس سبق کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے، بچوں آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ نیکی کا مطلب ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا۔ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بھلائی کا صلہ ہمیں کسی نہ کسی اچھائی کی صورت میں ضرور دیتا ہے۔ اس سبق میں ہمیں یہ کہانی سمجھنے کو ملتی ہے کہ ایک جولاہا جو کہ ایک بہت غریب انسان تھا اور وہ دن رات کھڈی پر کپڑے بنا کرتا تھا، وہ اور اس کی بیوی کم پیسوں میں اپنا بہت مشکل سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس جولاہا نے ایک کونچ یعنی ایک پرندے کے ساتھ نیکی کی اور اس پرندے کے پر میں گڑا ہوا تیر نکالا اور اس کو ہوا میں آزاد کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جولاہا جو بہت غریب تھا اور اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، اس کی مدد کے لیے وہ کونچ ایک لڑکی کے روپ میں اس کے گھر پہ آئی اور اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ لڑکی دن رات کپڑا بنتی اور بہت عمدہ اور اعلیٰ اور نفیس کپڑا بنتی، اور اس کپڑے کو بیچ کر وہ جولاہا چند ہی دنوں میں بہت امیر ہو گیا اور اس کا کپڑا ہاتھوں ہاتھ بازار میں بکنے لگا۔ لیکن اس کہانی سے ہمیں دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اس لڑکی نے جولاہے اور اس کی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ جس کمرے میں وہ کپڑا بنے گی وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جاتی اور کپڑا بنتی، لیکن ریمو اور اس کی بیوی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں ایک دن جھانکنے لگے، اور تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کونچ اپنے پروں کو توڑ توڑ کر ان سے کپڑا بن رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑا تو اگلے دن وہ کونچ غائب ہو چکی تھی۔ ریمو اور اس کی بیوی سمجھ چکے کہ جب ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو ہمیں بالکل اس وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے اور اس وعدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ اور اس کہانی کا مین سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیکی کا بدلہ، جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی یا نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے سلسلے میں ہمیں بہت اچھا انعام دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے ہماری مدد کرتا ہے۔ بچوں یہ تو تھا اس سبق کی تفصیلات۔ اب آئیے اس سبق پہ آپ اس سبق پر صفحہ نمبر 21 کھولیے۔ صفحہ نمبر 21 پر اس سبق کے کچھ مشق دی ہوئی ہے۔ بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سبق کی پہلے اپنی فزیکل ریگولر کلاسز میں ہم اس سبق کے مشق کے سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 کو اپنی کاپی میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔
اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں آپ یہ کام پہلے ہی کر چکے ہیں، اس لیے اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ بچوں جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھیے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی الفاظ، یعنی دیکھنے میں الفاظ الگ ہیں لیکن ان کے معنی بالکل ایک جیسے ہوں۔ بچوں یہ ہے آپ کی اردو ٹیکسٹ کی کاپی، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اردو ٹیکسٹ کی کاپی آپ کی دیکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ آپ اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں اپنا کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جس تاریخ کو کام کریں گے وہ تاریخ انڈیکس میں فل کریں گے اور سبق کا نام نیکی کا بدلہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ سبق کا کام شروع کریں گے۔ سبق کا کام شروع کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے تاریخ نئے صفحے پر لکھیں گے گھر کا کام اور اس کے بعد یہاں پر تاریخ ڈالیں گے، یا ہوم ورک بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ لکھیں گے ہوم ورک اور پھر اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ سوال نمبر 4 اتاریں گے، دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ الفاظ مترادف 2 کالم بنائیں گے اور اس میں الفاظ مترادف لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے چپ چاپ یعنی خاموش، عمدہ، اعلیٰ، درخت، پیڑ، منظر، نظارہ، آرام، سکون، رحم، ترس، ڈر، خوف، بندوبست، انتظام۔ اگلے صفحے پہ 2 لائنیں کھینچیں گے اور باقی الفاظ لکھیں گے، دکھ، غم، گھر، مکان۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو طریقہ کار سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اپنی کاپی میں آپ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے ہجے، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھیں گے، مارجن لائن کھینچیں گے اور صفائی کے ساتھ اپنا کام مکمل کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں بچوں ہم سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 پہ ہے، آپ بک میں دیکھ سکتے ہیں، سوال نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 5 نظر آ رہا ہے آپ کو، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ یہاں الفاظ دیے ہوئے ہیں، پہلا لفظ ہے کپڑا، خرچ، حیرت، بازار، درخت، ناراض، دروازہ، کپ کپانا، عمدہ اور ملائم۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ الفاظ کاپی میں لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلے کاپی میں تاریخ ڈالیں گے، ہوم ورک لکھیں گے، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے، سوال اتاریں گے، 2 کالم بنائیں گے۔ پہلے کالم میں لکھیں گے الفاظ، دوسرے میں لکھیں گے جملے۔ پہلا لفظ ہے کپڑا۔ کپڑا آپ کو معلوم ہے، کپڑا یعنی ایک پہننے کی چیز ہوتی ہے، کپڑا جس سے ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ پہلا جملہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے بنا دیا ہے، یہ ریشمی کپڑا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے خرچ۔ خرچ کرنا مطلب پیسے خرچ کرنا، جیسے یعنی کوئی چیز خرچ کرنا، زیادہ تر پیسے خرچ کرنے کے معاملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حیرت، کسی چیز کو دیکھ کر حیران رہ جانا۔ بازار، بازار جہاں ہم جاتے ہیں، شاپنگ کرنے آپ جاتے ہیں، بازار جہاں ہم چیزیں خریدنے جاتے ہیں۔ درخت، یہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، درخت یعنی ایک پودے کی ایک بڑی شکل، درخت جو باغ میں، سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں لگے ہوتے ہیں۔ ناراض، ناراض یعنی کسی سے روٹھ جانا، کسی سے ناراض ہو جانا۔ تیسرا لفظ ہے دروازہ۔ دروازہ بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دروازے کا مطلب ہے دروازہ جو گھر میں لگا ہوتا ہے، کلاس روم میں لگا ہوتا ہے دروازہ، جس کو کھول کے آپ کمرے کے اندر، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کپ کپانا، کپ کپانا کا مطلب ہے تھر تھرانا، یعنی جیسے سردی سے اکثر ہم کپ کپا رہے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے عمدہ۔ عمدہ کا مطلب اعلیٰ یعنی اچھی کوالٹی کا، اعلیٰ قسم کا، عمدہ۔ ملائم، ملائم کا مطلب نرم، نرم و نازک، ملائم۔ بچوں یہ تھے وہ الفاظ، یہ تھے الفاظ جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ یہ کل الفاظ کتنے ہیں یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں۔ 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، یہ کل 10 الفاظ ہیں۔ پہلے لفظ کا جملہ میں نے بنا دیا ہے، باقی الفاظ کے جملے آپ ہجے، شوشوں اور نقطوں کا خیال رکھتے ہوئے خود اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں بنائیں گے۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یقیناً اس سبق کی تفصیلات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بچوں یہ کام آپ انتہائی صفائی کے ساتھ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں مکمل کریں گے
اور آج جو کچھ اس سبق کی تفصیلات میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب ہم ایک نئے سبق کے ساتھ، اپنے نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔